ملک میں فسادات اور ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے عالمی معیار کی انسداد فسادات فورس بنانے کا فیصلہ 24 نومبر کے احتجاج میں فسادات کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس وزیراعظم نے صدارت کی۔ قانونی کارروائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ شرپسندوں کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی۔ اجلاس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ۔ پاک فوج پاکستان کے خلاف ہر سازش ناکام بنانے کے لیے پرعزم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بتا دیا، قوم کی حمایت سے ہر سازش ناکام بنا دی جائے گی، ہر خطرے کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نارووال اور سیالکوٹ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے فیلڈ ٹریننگ مشقوں کا معائنہ کیا، جوانوں سے بھی ملاقات، بلند حوصلے کو سراہا۔ سپہ سالار کو مشقوں کے مقاصد اور انعقاد پر جامع بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فوجی جوانوں کے تربیتی معیار، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ حکومت کا نیکٹا کو مضبوط کرنے اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ سوشل میڈیا پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے جامع اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ PTA کے تعاون سے دہشت گرد گروپوں کے اکاؤنٹ کو بلاک کیا جائے گا۔ صوبے غیر قانونی سمز کی روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت اقدامات کریں گے۔ جھوٹا بیانیہ چلایا جا رہا ہے کہ گولی کیوں چلائی، یہ وہ گولی ہے جو ٹرخانے کے لیے دی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک۔ کہا اگر کوئی لاش ہوتی تو سامنے آ جاتی۔ مہنگائی 70 ماہ کی کم ترین سطح پر ہے۔ سٹاک مارکیٹ بلندی کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے۔ معیشت میں مزید بہتری آئے گی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے تیزی کے ریکارڈ پر ریکارڈ۔ 100 انڈیکس میں 1083 پوائنٹ کا اضافہ۔ انڈیکس 1,04,358 پوائنٹ کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید 7 پیسے سستا۔ ایک ڈالر کی قیمت 277.97 سے کم ہو کر 277.90 روپے ہو گئی۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے درخواستوں کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ ٹاؤن شپ میں درختوں کی کٹائی پر عدالت برہم۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس کیے، درخت کاٹنے والوں کے ہاتھ کیوں نہیں کانپے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا درختوں کی کٹائی کی تحقیقات کرنے کا حکم، کاٹے گئے درختوں کی عمر بھی پوچھ لی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ اگر حکومتی انکوائری سے مطمئن نہ ہوئے تو وہ خود انکوائری کرائیں گے۔ کہا محکمہ تعلیم کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو سردیوں کی چھٹیاں جلدی دے دیں۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 5 دسمبر تک ملتوی۔ ملزمان پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ بشرا بی بی آج بھی عدالت پیش نہ ہوئی۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ملزمہ نے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کی۔ PTI کا پولیٹیکلی طور پر جو فیوچر ہے وہ PTI P میں ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف پرامن بنتی ہے۔ صوبائی وزیر سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے، پاکستان تحریک انصاف انتشاری ٹولہ ہے، ان کا سیاسی مستقبل پرامن رہنے میں ہی محفوظ ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی بولے، پاکستان تحریک انصاف کو ایسے ممالک سے فنڈنگ مل رہی ہے جو پاکستان کو ترقی کرتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ امریکہ نے کبھی فلسطین سے متعلق قرارداد منظور نہیں کی، لیکن بانی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی آڑ میں ملکی املاک کو نقصان پہنچایا۔ PTI اس ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے تو اگر آپ اس بات کو لنک کریں کہ وہ قوتیں جو اس وقت PTI کو پیسے دے رہی تھیں کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، تو یقیناً آج وہ PTI کو پیسے بھی دے رہے ہوں گے اور قسم کی امداد بھی شاید ان کو فراہم کر رہے ہوں گے کہ وہ اس ملک میں انتشار پیدا کریں، عدم استحکام پیدا کریں، معیشت کو نقصان پہنچائیں۔
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 26 نومبر کی ناکام بغاوت کے ثبوت سامنے آ گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ آئی جی اسلام آباد، سیکرٹری داخلہ اور ڈی پی او اٹک کی پریس کانفرنسز ناقابل تردید شواہد ہیں۔ احتجاج میں شریک افراد تربیت یافتہ اور تخریب کاری کے ماہر تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں، فیڈریشن پر چڑھائی کے لیے جدید اسلحہ ہے۔ لاشوں کی سیاست کرنے والے اب تک درجن بھر بیانات تبدیل کر چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں ججز تقرری کا معاملہ، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے 14 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تقرری پر بات ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 4 وکلاء کو بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز لگانے پر بھی غور ہوگا۔ ایڈوکیٹ محمد آصف، ظہور احمد، محمد افضل اور محمد ایوب خان کے نام شامل۔ بھارت سے اگلے سال شیڈیول ویمن بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی چھن گئی۔ ایونٹ اگلے سال انڈیا میں شیڈیول تھا۔ مقابلے کسی نیوٹرل وینیو پر ہوں گے۔ بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل نے بھارت سے خبر کی تصدیق کر دی۔ سیاسی کشیدگی کم ہونے تک پاکستان اور بھارت انٹرنیشنل ایونٹس کی میزبانی نہیں کریں گے۔ پاکستان کے سید سلطان شاہ ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل کے دوبارہ صدر منتخب۔ توانائی کے شعبے کی ترقی اور استحکام ایس آئی ایف سی کی ترجیحات میں شامل۔ او جی ڈی سی ایل نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے اچ میں گیس کی پیداوار شروع کر دی۔ 1345 میٹر گہرائی تک کھدائی کر کے گیس دریافت کی گئی۔ اچ میں روزانہ 5 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس کی پیداوار ہوگی۔ کمپنی کی بہتر اقتصادی کارکردگی کے باعث 41 ارب روپے سے زائد منافع توانائی کے شعبے کے لیے انتہائی خوش آئند۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات ایران میں منعقد ای سی او وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کی سائیڈ لائنز کے دوران ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور خطے کی صورتحال پر بات چیت، دونوں ممالک کا مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کا اعادہ۔ امریکہ نے بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ، کہا پاکستان اور امریکہ اہم شراکت دار ہیں۔ بھارت سے سکھ رہنما کے قتل کی سازش کا معاملہ ہر صورت آگے بڑھائیں گے۔ اس سلسلے میں باقاعدگی سے بات ہو رہی ہے۔ صہیونی فورسز کی شمالی وسطی اور جنوبی غزہ پر شدید بمباری قابض۔ اسرائیلی فوج شمالی غزہ کے محاصرے کے دوران 3700 فلسطینیوں کو شہید کر چکی۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے غیر قانونی زیر قبضہ علاقے پر حملہ۔ جنگ میں اب تک 44,466 فلسطینی، 3,961 لبنانی شہید ہو چکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو کھلی دھمکی، کہا صدارتی حلف برداری سے پہلے حماس نے یرغمالی رہا نہ کیے تو مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام، کہا انسانیت کے خلاف مظالم کا ارتکاب کرنے والے قیمت ادا کریں گے۔ یرغمالیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ حماس کے مطابق 14 ماہ کے دوران اسرائیلی حملوں میں 33 یرغمالی ہلاک، کچھ لاپتہ ہو چکے۔ اسرائیل اپنی احمقانہ جنگ سے یرغمالیوں کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے۔